الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم معزز محتشم سامعین حضرات، 31 مارچ بروز جمعرات 2022 بعد نماز فجر کا یہ درس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عنوان ہے صلہ رحمی کے فوائد کیا ہیں۔ قسط نمبر ہے 18، میری طرف توجہ کریں، اور شرح ادب المفرد کی قسط نمبر ہے 25 اور حدیث نمبر ہے 176، اور باب من لطم عبدہ فلیوثقہ من غیر ایجاب، کہ جب تم اپنے کسی غلام کو تماچا مار دو تو پھر اس کو آزاد کر دینا مستحب ہے۔ بولیے جی، اس کو آزاد کر دینا مستحب ہے۔ حدیث سنیں۔ حدثنا آدم قال حدثنا شعبۃ قال حدثنا حسین قال سمعت ہلال بن یساف یقول كنا نبیع البز فی دار سوید بن مقرن۔ یہ حضرت بلال ابن یساف پڑھیے رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے تابعی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ سوید ابن مقرن رضی اللہ تعالی، یہ صحابی تھے سوید ابن مقرن، ان کے محلے میں ان کی دکان کے صحن میں کپڑا بیچا کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم کپڑا بیچ رہے تھے تو ہوا یہ کہ فخرجت جاریۃ فقالت لرجل شیئا، ایک باندی آئی اور اس نے کسی شخص سے کوئی بات کر دی، بات سخت ہوگی یا بات کوئی غلط ہوگی، تو جب اس باندی نے بات کی تو فلطمها ذلك الرجل، تو اس شخص نے اس باندی کے چہرے پر تماچا مار دیا۔ فقال له سوید بن مقرن رضی اللہ تعالی عنہ، تو اس پر وہ صحابی حضرت سوید بن مقرن رضی اللہ تعالی کا الطمت وجہہ، کیا تو نے اس کے چہرے پر تھپڑ مارا؟ یعنی چہرے پر تھپڑ مارنا جائز نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی اس کو کہا کہ لقد رأیتنی سابعا سبعۃ، کہ بھائی میں اپنے 7 بھائیوں میں سے 7واں تھا، یعنی مجھے ملا کر کتنے بھائی تھے؟ 7 تھے۔ وما لنا الا خادم، ہمارا ایک خادم تھا۔ فلطمها بعضنا، تو ہم بھائیوں میں سے کسی بھائی نے اس غلام کے چہرے پر تھپڑ مار دیا، تو فامرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یعتقها، تو ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کو آزاد کر دو۔ بولو جی، اس کو آزاد کر دو۔ تو اب دیکھیے کہ کسی کو مارنا، کسی کے پر ظلم کرنا، یہ ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے۔ آگے ہے جی حدیث نمبر 178، تو 177، فرمایا حدثنا عمر بن عون ومسدد قال حدثنا ابو حوانۃ عن فراس ابی صالح عن زازان عن ابن عمر قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ، ذرا زور سے درود شریف پڑھیے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من لطم عبدہ، جو کسی اپنے غلام کو تھپڑ مارے، اس میں نوکر بھی شامل، سب شامل، او ضربہ حدن، یا اس کو کوئی مار پیٹ کرے ویسے ہی، تو لم یاتی فکفارتہ عتقہ، تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس کو آزاد کر دیا جائے۔ بولو جی، اس کا کفارہ کیا ہے کہ اس کو، اصل میں یہ ہے کہ زیادتی جب کسی سے ہو جائے تو پھر اس کی تلافی کرنی چاہیے، خواہ وہ زیادتی بیٹے سے ہوئی ہے، بھائی سے ہوئی ہے، کسی عام نوکر سے ہوئی ہے، غلام کسی سے بھی ہوئی ہے، حتیٰ کہ گھروں میں عام شوہروں نے موڈ بنایا ہوا ہوتا ہے اپنی بیویوں سے، اور اگر کوئی کہہ دے بھئی اس سے معافی مانگ لو، اس کو راضی کر لو، منا لو، کہتے ہیں اور بگڑ جائے گی۔ میں نے کہا وہ بگڑے نہ بگڑے، تیری آخرت ضرور بگڑ جائے گی۔ مسئلہ تو دیکھنا یہ ہے کہ حق پر کون ہے، سچ پر کون ہے۔ جو غلطی پر ہے وہ اپنی غلطی سے رجوع کرے اور بولیے بھائی اس کا ازالہ ضرور کرے اور فوری کرے۔ آگے ہے جی حدیث نمبر
78 حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني سلمة بن كهيل قال حدثني معاوية بن سويد بن مقرن قال لتمت مولا لنا ففر. حضرت یہ معاویہ ابن سوید ابن مقرن پڑھیے رضی اللہ تعالی. حضرت معاویہ ابن سوید تو آپ کو پتہ ہے کہ تابعی ہے، پر ان کے والد جو ہے نا سوید ابن مقرن یہ صحابی ہیں. یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ایک غلام کو تماچا مارا تو وہ بھاگ گیا. بولیے وہ اس وقت تو بھاگ گیا مگر بعد میں واپس آ گیا. تو فدعانی ابی، تو میرے باپ حضرت سوید بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے بلایا. فقال له اقتص، اور مجھے فرمایا کننا ولد مقرن سبعۃ لها خادم. آپ نے فرمایا سنو میں تجھے ایک قصہ بتاتا ہوں کہ یعنی میں تیرا باپ اور تیرے چاچے ہم مل کر 7 بھائی تھے. بولو جی کتنے بھائی تھے؟ 7. اور ہمارا ایک ہی خادم تھا. فلطمها احدنا، ہم میں سے کسی بھائی نے اس کو تھپڑ مار دیا. فذکر ذلک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ذکر ہوا اس بات کا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو فقال مرہم فلیعتقوها، تو مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس غلام کو آزاد کر دو کہ تم نے اس کو تھپڑ مارا ہے. فقیل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک سے کہا گیا، عرض کیا گیا کہ لیس لہم خادم غیرہا، یا رسول اللہ اس خادم کے علاوہ ہمارے پورے گھر میں کوئی خادم ہے؟ بولیے بھائی نہیں ہے. تو فقال، سرکار نے فرمایا فَلْيَسْتَخْدِمُوهَا، اس سے خدمت لیتے رہو. فَإِذَا اسْتَغْنَوْا خَلُّوا سَبِيلَهَا، اور ساتھ ہی فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ تمہیں وسعت دے دے تو اور غلام لے آنا اور اس کو آزاد کر دینا. یہ اپنے بیٹے کو قصہ سنایا، اور وہ جو پہلا تھا وہ بازار میں لوگوں کو قصہ سنایا. بات وہی ہے پر یہ بیٹے کو سنائی اور وہ بھائی بولو صحیح نا، وہ بازار والوں کو سنایا کہ میرے گھر میں یہ مسئلہ ہوا. آگے ہے جی حدیث نمبر 179. حدثنا عمر بن مرزوق قال اخبرنا شعبۃ قال لي محمد بن المنکدر ما اسمك فقلت شعبۃ قال حدثني ابو شعبۃ عن سوید بن مقرن المزنی ورأى رجلا لطم غلامه فقال اما علمت ان السورة محرمة رأيتني واني سبعة اخوة على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لنا الا خادم فلطمه احدنا فامرنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان نعتقه. شعبہ کہتے ہیں کہ محمد ابن منکدر نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے کہا کہ شعبہ. تو انہوں نے کہا مجھے ابو شعبہ نے روایت کی ہے. انہوں نے کیا نام بتایا کہ شعبہ. کیا نام بتایا؟ تو اس نے کہا مجھے ابو شعبہ نے، یعنی دوسرے تھے، انہوں نے روایت کی بیان کی ہے کہ سوید ابن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ سوید ابن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس نے اپنے غلام کے چہرے پر تماچا مارا. تو سوید ابن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بلا کر تنبیہ کی کہ تمہیں معلوم نہیں کہ چہرے پر مارنا حرام ہے. بولو چہرے پر مارنا. اور پھر فرمایا دیکھو ہم نبی کریم کے زمانے میں 7 بھائی تھے، ہمارا ایک خادم تھا، ہم میں سے ایک بھائی نے خادم کو تماچا مارا تو حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ اس کو آزاد کر دو. بولو اس کو. یہی سوید ابن مقرن کے بیٹے کا واقعہ بھی میں نے بتایا نا، معاویہ ابن سوید. انہوں نے وہ جب اپنے غلام کو مارا تو وہ بھاگ گیا اور آیا زہر کی نماز میں. تو کہتے ہیں میں زہر کی نماز پڑھ رہا تھا تو مجھے میرے باپ سوید ابن مقرن رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ادھر آؤ. میں سلام پھیر کے گیا تو آپ نے فرمایا تو نے اس غلام کو تھپڑ مارا تھا؟ کہا جی تھپڑ مارا تھا. فرمایا غلام سے کہ تم بھی اس کو بدلے میں تھپڑ مارو. بولو تم بھی اس کو بدلے میں تھپڑ. تو اس نے کہا جی میں اپنا حق معاف کرتا ہوں، میں اس کو تھپڑ. اور پھر فرمایا اس کو آزاد کر دو. اور پھر یہی حدیث سنائی کہ ہم 7 بھائی تھے، ایک نے مارا تو حضور نے فرمایا اس کو آزاد کر دو. تو یہاں کیا ہے کہ یہاں بھی وہی بات ہے کہ اپنا فرمایا کہ بھائی ہم 7 بھائی تھے، ایک نے تھپڑ مارا تو حضور نے فرمایا اس غلام کو آزاد کر دو. سارے آپ نہیں بولتے، یہ بڑا مسئلہ ہے آپ. آگے ہے جی حدیث نمبر 180.
حدثنا موسیٰ قال حدثنا ابو عوانہ قال حدثنا فراس. اب آپ یہ نہ بیٹھے سمجھے کہ موتی مسجد میں بیٹھے ہیں، حضور کی محفل میں بیٹھے ہیں. اب آپ یہاں نہ اپنے آپ کو سمجھ لے گنبد خضرا کے سائے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. حضور دیکھ بھی رہے ہیں اور اللہ کے حکم سے سن بھی رہے ہیں. تو ذرا تکڑے ہوئیے نا جی، ذرا سستی وستی چھوڑیے. حدثنا موسیٰ قال حدثنا ابو عوانہ قال حدثنا فراس عن ابی صالح عن زازان ابی عمر قال كنا عند ابن عمر. یہ حضرت زازان سارے پڑھیے رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے تابعی ہیں، صحابہ کے شاگرد ہیں. کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے تھے کن کے پاس؟ کنا عند ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس. فدعا بغلام له، آپ نے ایک غلام کو بلایا تو کسی غلطی پر کہا نہ ضربہ، اس کو مارا. فکشف عن ظہرہ، اور پھر اس کی کمر سے کپڑا، وہ کمر پہ کوئی چھڑی چھوڑی چمکی مار دی ہوگی، اور پھر وہ اس کو اٹھایا اور قال فعاتقہ، اور اس کو فرمایا کہ کیا تجھے درد ہوا ہے؟ تو کہنے لگا مجھے درد نہیں ہوا. اس نے کہا قال لا، مجھے درد نہیں ہوا. فعاتقہ، تو فرمایا کہ بھائی میں تجھے آزاد کرتا ہوں، جا تو میری طرف سے. اور وہ جو کمر پہ مار بیٹھے نا اس کے بدلے میں. اور ثم رفع عودا من الارض، پھر عبداللہ ابن عمر نے زمین سے تنکا اٹھایا اور تنکا اٹھا کر اپنے شاگردوں سے فرمایا کہ بھائی فقال مالی فیہ من الاجر ما یزن هذا العود، اس تنکے کے برابر بھی اس غلام کو آزاد کرنے کا مجھے ثواب نہیں ملا، خود ہی فرمایا. تو فقلت یا ابا عبد الرحمن، تو ہم نے کہا ہے ابو عبد الرحمن لما تقول ھذا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ غلام کو آزاد کرنا تو بڑا ہی ثواب ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بھائی میں نے حضور پاک سے خود سنا ہے. یقول، آپ نے فرمایا او قال من ضرب مملوکہ احدا لم یأتہ، کہ جو اپنے غلام کو مارے، بولو بھائی، اپنے غلام کو مارے اور اس کا کوئی قصور نہ ہو اور چہرے پر تماچا مار دے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر اولتم وجہہ، اپنے غلام کو مارے یا اس کے چہرے پر مارے، فکفارتہ ان یعتقہ، تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس غلام کو آزاد کر دیا جائے. تو فرمایا میں نے اس کو آزاد کر کے اپنی پٹائی کا کفارہ ادا کیا ہے، اس پر مجھے کوئی ثواب نہیں. یہ ان کی عاجزی تھی، ثواب تو اس پر بھی اللہ عطا فرمائے گا. کہو سبحان اللہ. آگے ہے جی حدیث نمبر 181. حدثنا محمد بن یوسف، یوسف نہیں ہوتا، یوسف ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ یوسف نہیں، یوسف سین پر پیش ہے. اور اسی طرح یونس نہیں ہوتا، یونس. بولو نہیں بولن کی ستے پہنے. یونس نہیں ہے، یونس. اور یوسف نہیں، یوسف. یہ اپنا آئندہ کے بعد یاد رکھیے گا. حدثنا محمد بن یوسف وقبیصہ قال حدثنا سفیان عن حبیب بن ابی ثابت عن میمون بن ابی شبیب عن عمار بن یاسر قال لا يضرب احد عبدا له وهو ظالم له الا اقید منه یوم القیامہ. یہ باب بھی ہے بابو قصاص العبد، کہ اپنے غلام کے ساتھ زیادتی کرنے والے سے بدلہ لیا جائے گا. حدیث کیا ہے؟ حضرت عمار بن یاسر، سارے پڑھیے رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں، ان کی روایت ہے کہ کوئی آدمی اپنے غلام کی پٹائی کرتا ہے اور وہ پٹائی ناحق طریقے سے کی ہے تو کل قیامت کے روز اس مارنے والے سے انتقام اور بدلہ لیا جائے گا. اس لیے بھائی یہ سوچ کر کام کرنا چاہیے. اگلی حدیث تو کمال کی ہے جی. حدیث نمبر 100 کتنی آ رہی ہے؟ حدیث نمبر 182. بولو جی، حدیث نمبر 182 ہے. حدثنا ابو عمر حفص بن عمر قال حدثنا شعبۃ قال حدثني ابو جعفر قال سمعت ابا لیلہ رحمۃ اللہ، حضرت ابو لیلہ رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ قال خرج سلمان، ہم ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر سے نکلے، ہم بھی ان کے ساتھ نکلے. فَإِذَا عَلَفُ دَابَّتِهِ يَتَسَاقَطُ مِنَ الْآرِجِ فَقَالَ لِخَادِمِهِ،
تو آپ کا خادم جو تھا نا وہ تھیلے میں گھاس اٹھا کے لے کے آ رہا تھا، وہ جانوروں کے چارہ، تو اس کی وہ جو تھی نا پوٹلی وہ کھل گئی اور گھاس سارا نیچے گر گیا. تو فقال علی خادمہ، تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خادم سے فرمایا لولا انی اخاف القصاص لاوجعتک، اگر مجھے قیامت میں بدلے کا ڈر نہ ہوتا تو آج تیری پٹائی کرتا. بھائی سن رہے ہو، اگر مجھے قیامت میں بدلہ دینے کا ڈر نہ ہوتا تو تیری اس غلطی پر تیری پٹائی کر دیتا. تو یہ تھا اصل مسئلہ. آگے حدیث نمبر 83. حدثنا ابو الربیع قال حدثنا اسماعیل قال حدثنا العلاء عن ابیہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لتعودن الحقوق الى اہلها. سیدنا ابو ہریرہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حق والوں کے حق ادا کرو یہاں تک کہ قیامت آئے گی نا. حتی یقادہ للشاة الجمائی من الشاة القرنائی، تو اللہ تعالی بغیر سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری سے بدلہ دلائے گا. اس لیے دنیا میں حق ادا کرو، کسی کا حق مارنے کی گنجائش کسی بکری والی سینگ والی بکری نے دنیا میں، حدیث میں آتا ہے کہ بغیر سینگ والی کو ٹکر مار دی. قیامت کے دن اللہ ان دونوں کو پیدا کرے گا اور جس کے سینگ تھے اس کے سینگ ختم کر دے گا اور بغیر سینگ والی کو سینگ عطا کر کے کہے گا بدلہ لے. تو جب اور پھر ان کو ختم کر دے گا کیونکہ جانوروں کا کوئی حساب کتاب پر بدلہ پھر بھی دلایا جائے گا. مظلوم بکری کا بچہ ہو تو بدلہ دلایا جائے گا. ہم مسلمان اور انسان ہو کر ایک دوسرے کے حقوق مارے تو سوچئے کل محشر والے دن ہمارے ساتھ کیا ہوگا. آگے ہے جی حدیث نمبر 184. بولیے جی حدیث نمبر 184. اور یہ بڑی کمال کی حدیث ہے، اس کو آپ ذرا سنیے اور پہلے کہہ دیجئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب آپ کو پتہ چلے گا سرکار دو جہاں کی سیرت کیا ہے. قال حدثنا عبداللہ ابن محمد الجعفی قال حدثنا ابو اسامہ قال حدثني داود بن ابی عبداللہ مولا بنی ہاشم قال حدثني عبد الرحمن بن محمد قال اخبرتنی جدتی عن ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کان فی بیتہا. سیدہ ام سلمہ پڑھی رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف لائے. یہ بھی حضور کا ہی گھر ہوا نا، حضور کی زوجہ پاک ہے. اور تشریف لائے. فدعا وصیفۃ لہ، آپ نے لونڈی کو بلایا. بولیے آپ نے لونڈی کو اس کو آواز دی. اولہا فابطأت، تو وہ نہیں آئی. بولیے وہ نہیں آئی. فاستبان الغضب فی وجہہ، تو میں نے دیکھا کہ سرکار کے چہرے مبارک پر غصے کے آثار نمودار ہو رہے ہیں. بھائی اوپر دیکھ کے سنیں، ایسے دیکھ کے سننا تو جائز نہیں ہے. آپ بیمار ہیں، طبیعت خراب ہے تو اور بات ہے، میری طرف دیکھیں اور میں حدیث کی طرف دیکھ رہا ہوں، آپ کی طرف بھی دیکھ رہا ہوں. تو وہ آئی نہیں. میں نے دیکھا کہ سرکار کے مقدس چہرے پر غصے کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں. تو میں نے کیا کیا، فقامت ام سلمۃ الی الحجاب، وہ میں پردے والی جگہ پر جہاں وہ نہاتے تھے نا، پانی کا وہ بنا ہوا تھا، کھرا تھا، وہاں گئی. فوجت الوصیفۃ تلعب، میں نے دیکھا کہ وہ لونڈی بچوں کے ساتھ کھیل رہی ہے. بچہ کو بکری کا ہوگا یا کسی اور کا، بہرحال وہ کھیل رہی تھی. ومعہ سواک، اور اس کے ساتھ بچے وغیرہ بھی تھے، اور حضور کے پاس ایک مسواک بھی تھی. بولو سرکار کے دستائے مبارک میں ایک. تو آپ فقالا، میں اس کو بلا کر لے آئی. تو آپ نے اس نوکرانی سے، لونڈی سے فرمایا لولا خشیت القود یوم القیامت لاوجعتک بہذا السواک، اگر مجھے قیامت میں بدلے کا خوف نہ ہوتا. یہ حضور فرما رہے ہیں اگر مجھے قیامت میں بدلے کا خوف نہ ہوتا تو اس مسواک سے تیری پٹائی کرتا. زاد محمد بن الحیثم طلب بہیمۃ قال فلما اتیت بها النبی صلی اللہ علیہ وسلم قلت یا رسول اللہ انها لتعرف ما سمعتك
وہ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ اس نے کہا یا رسول اللہ آپ نے تو مجھے بلایا مگر میں نے آواز نہیں سنی. تو یہ عذر سن کر حضور کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور آپ نے اس کو مارا پیٹا. اور ساتھ یہ بھی روایت میں آ رہا ہے کہ فرمایا کہ بھائی اگر مجھے قیامت کا خوف نہ ہوتا تو تیری پٹائی. تو جنہوں نے نوکر رکھے ہوئے ہیں ان کے لیے یہ خصوصی نصیحت ہے. حدثنا محمد بن بلال قال حدثنا عمران عن قتادہ عن زرارة بن اوفا عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ضرب ضربا اقتص منہ یوم القیامت. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کی ناحق پٹائی کی تو قیامت کے روز اللہ اس سے بدلہ لے گا. بولیے جی اللہ اس سے بدلہ. اب اس میں شاگرد بیٹے سارے آ گئے. اب آخری حدیث نمبر 186. یہ اس لیے 85 سنانی تھی پر 86ویں اس باب کی آخری حدیث ہے. کل سے نیا باب شروع ہو جائے گا. حدثنا خلیفۃ قال حدثنا عبداللہ ابن رجاء قال حدثنا ابو العوام عن قتادہ عن عبداللہ ابن شفیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال من ضرب ضربا ظلم اقتص منہ یوم القیامت. حضرت ابو ہریرہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی کو ناحق طریقے سے مارا تو اس سے قیامت کے روز بدلہ لیا جائے گا. جب ایک تھپڑ اور ایک غصے کا بدلہ لیا جائے گا تو جو پورا ملک لوٹ کے کھا گئے کیا خیال ہے ان سے 1 روپے کا بھی حساب نہیں لیا جائے گا؟ نہیں، اللہ پائی پائی کا حساب لے گا. پر نہ جانے ظالموں کو کیا سوجی ہے کہ حرام کھانے پر ایسا تلے ہیں کہ پیٹ بھرتا. اب جو دن گزرتے جا رہے ہیں ان کی بھوک بھی بڑھتی جا رہی ہے. آگے آگے اب دیکھیے ہوتا ہے کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل والی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.